الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك بعده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، ساتھیوں، بھائیوں، ننھے بچوں، میری انتہائی محترم خواتین اسلام، اللہ رب العالمین آپ سب پر اپنی تمام رحمتیں نازل فرمائے. جو آج کے اس ماحول میں، جو آج کے اس معاشرے میں قرآن مجید کی طلب میں، قرآن کی چاہت میں، قرآن کی پیاس میں اپنے گھر سے نکلے، جو اس محفل میں اللہ رب العالمین کی محبت، اس کے پیار میں آئے ہیں، اس کے قرآن سے رشتہ جوڑنے کے لیے آئے ہیں، اس کے قرآن کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات حل فرما دے، آپ کی تمام پریشانیاں ختم فرما دے، آپ کی ہر بگڑی بنا دے. قرآن مجید ہمارا ساتھی بنا دے، اس کا نور ہم کو عطا فرما دے، اس کا علم ہمارے سینوں پر کھول دے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اور اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کو ہماری قبروں کا ساتھی بنا دے، روز آخرت اس کو ہمارے لیے شفیع بنا دے، وکیل بنا دے. دوستو، سچی بات یہ ہے کہ اگر یہاں آئے ہیں تو اللہ رب العالمین کی بخشی گئی توفیق سے آئے ہیں. اور توفیق کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا. حضرت شیخ سعدی نے یہ بات ایک جگہ لکھی ہے کہ ایک بہت بڑا جاگیردار کبھی اپنی زمینوں کے دورے کے لیے نکلا. صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے، اور اس جاگیردار کے ساتھ اس کا ایک نوکر بھی تھا. جاگیردار گھوڑے پر سوار اپنی زمینوں کا دورہ کرتا تھا، نوکر اس کے ساتھ پیدل دوڑتا تھا. سورج نکل آیا، سورج چڑھنے لگا، سورج بام پہ آیا، سورج درمیان میں آیا، سورج ڈھلنے لگا. جاگیردار اپنی زمینوں کا دورہ کرتا رہا.
سورج ڈھلنے لگا، ظہر کا وقت ہونے لگا، یہ جاگیردار اور اس کا نوکر ایک مسجد کے سامنے پہنچے۔ مسجد سے اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ جاگیردار کے نوکر نے جاگیردار سے پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو اذان ہو چکی ہے، ظہر کی نماز ادا کر لوں گا۔ جاگیردار کہنے لگا کہ ہاں صبح سے نکلے ہوئے ہیں، گھوڑا بھی تھک گیا ہوگا، جاؤ تم ظہر کی نماز ادا کر لو۔ اس نے ایک سایہ دیکھا، گھوڑے کو باندھ دیا، پانی بھی وہاں پر موجود تھا، دوسرے سائے کے اندر خود بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا۔ مسجد سے نماز کی آواز آنے لگی، نماز مکمل ہوئی، بستی والے مسجد سے باہر جانے لگے اور خاصا وقت گزر گیا۔ جاگیردار کا ملازم، جاگیردار کا نوکر باہر نہیں آتا تھا۔ جاگیردار جو بیٹھا ہوا تھا اس میں بے چینی پیدا ہونا شروع ہو گئی، کھڑا ہو گیا، مسجد کی کھڑکی سے جھانکا، دیکھا کہ مسجد تقریباً خالی ہو چکی، چند ایک لوگ موجود ہیں، نوکر بھی اس کا بیٹھا ہوا ذکر و مناجات میں لگا ہوا۔ دروازے کے پاس آیا، وہاں سے پھر جھانکا اور پھر یہیں سے آواز دے کر کہا کہ او فلاں باہر کیوں نہیں آتا؟ یہ نوکر جو اندر بیٹھا ہوا تھا اس نے اندر سے بیٹھے بیٹھے جواب دیا، آنے نہیں دیتا۔ جاگیردار جواب سن کے غصے میں آ گیا، نوکر میرا ہے، تنخواہ میں دیتا ہوں، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، کپڑے میں دیتا ہوں، کیا کوئی مجھ سے بھی بڑا جاگیردار آ گیا ہے جس نے اس کو روک لیا؟ اس نے یہیں سے ڈپٹ کر پوچھا، کون ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ اندر سے نوکر نے جواب دیا، وہی جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ انسان دونوں تھے، جاگیردار تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، نوکر تو بیچارہ پیدل دوڑ رہا تھا، لیکن ایک کو اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی تھی، مسجد کے اندر داخل ہوا، نماز میں حصہ لیا، اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہوا، اور دوسرا اس نے وہی وقت بیٹھ کر سائے میں ضائع کر دیا۔ اگر وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا تو یہ وقت بڑا کارآمد ہو جاتا، اس کے لیے گواہ بن جاتا۔ اس لیے ایک کو توفیق ملی تھی، اس نے سجدہ کر لیا، دوسرے کو توفیق نہیں ملی تھی، اس نے بیٹھے بیٹھے وہ وقت گزار دیا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا، آپ کو منتخب کیا، آپ کو توفیق بخشی۔ رہنے بسنے والے لاکھوں ہیں، ان میں سے کوئی ہے جو گھر میں بیٹھا سستا رہا ہے، کوئی ہے جو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہے جو کچہری کر رہا ہے، کوئی ایسے ہی وقت اپنا کاٹ رہا ہے، لیکن جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی ہے وہ اللہ رب العالمین کے بندوں کی اس محفل میں قرآن مجید سیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ اس لیے کہا گیا کہ جب اللہ کی توفیق ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس رب کا شکر جس نے چنا، جس نے منتخب کیا، جس نے آنا آسان کیا، جس نے محفل کے اندر شرکت کو ممکن بنایا۔